بڑی تفصیلات ہیں عزیزان من جہنم کی زندگی. بچ ہی سکتا ہے انسان اس طرح سے. 44 بڑا 45 والی لے لیجیے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. پہلی بات تو یہ کہہ دی، یہ زقوم، یہ رزق کن کا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں تو ترجموں کے اندر جتنے الفاظ ہیں نا، اسم اور عدوان اور عصیان اور یہ سب کا ترجمہ گناہ ہی کیا جاتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شاعری ہے کہ کبھی یہ لفظ کہہ دیا کبھی وہ. یہ تو شعر کے لیے ہوتا ہے نا، وزن کے لیے، قافیے کے لیے. قرآن کا تو ایک لفظ پہاڑ کی طرح اٹل ہے، الگ معنی رکھتا ہے. اسم ہوتا ہے جس میں انسان تھک جائے، مزمل ہو جائے محنت کرنے کی، اس میں سخت باقی نہ رہے. یہ دوسروں کی کمائی کے اوپر جب جینے کی عادت پڑ جائے، اس میں محنت کرنے کی سخت ہی نہیں رہتی. اس لیے اس نے نظام یہ بتایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. محنت کا معاوضہ ملنا چاہیے، یاد رکھو. اس سے قومیں زندہ رہتی ہیں. اگر بغیر محنت کیے ہوئے آپ اس قسم کی عیاشی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں تو محنت کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ زندہ محنت کرنے والے جفاکش انسانوں کے ہمدوش چل سکیں. اور ان کے ہاں ناقۃ عاصمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو تکان کی وجہ سے باقی ڈار سے پیچھے رہ جائے، آگے ان کے ساتھ چل نہ سکے. برادران عزیز، افراد کو چھوڑ دیجئے، قوموں کو دیکھیے، اپنی قوم کو دیکھیے. زندہ قومیں جو اس سطح پہ جو زندہ قومیں ہیں، فزیکلی بھی جو زندہ قومیں ہیں، میٹیریلی بھی جو زندہ قومیں ہیں، ہم تو ان کے ساتھ چلنے بھی قابل نہیں رہے. ہم سے زیادہ ناقۃ عاصمۃ کون ہوگا؟ تھکی ہوئی اونٹنی کون ہوگی؟ قافلہ آگے جا رہا ہے، ڈار آگے جا رہی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکے کہ تھک چکے ہوئے. کیسے تکان آتی ہے؟ محنت کرنی چھوڑ دی جائے اگر تو. کہا کہ یہ جو تھا آکلون شجرۃ من زقوم طعام الاثیم تھا. کس کو دیا جائے گا؟ یہ انہیں دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذق. بڑی زور کا جیسا کام جانے، ذق ٹھونسا جائے گا اس کے منہ میں، کہا جائے گا. یہ لفظ ہی آپ دیکھیں، یہ ذق کا لفظ جو قرآن نے، وہ تو ایک لفظ کے اندر بہاک آتی ہے. انداز قرآن کا لفظ میں تصویر کھینچ دیتا ہے. ٹھونسا جائے، کھایا نہ جا سکے، نگلا نہ جا سکے. اس سے کہا کہ چکھو، چکھنا پڑے گا. کیوں؟ انکا انت العزیز الکریم. وہاں تو بہت بڑا آنریبل بنا پھرتا تھا سر، اپنے آپ کو بڑا صاحب عزت بنا رہا تھا. عزیز بھی کہ میں بڑی قوتوں کا مالک ہوں، کریم بھی سمجھتا تھا کہ صاحب میں بڑا باعزت ہوں. صاحب دولت جب معیار ہو جائے آپ کے، قوت کی، عزت کی، محنت کرنی چھوڑ دیتا ہے آدمی، پھر عظیم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے، یہ طعام عظیم کہا گیا ہے. کھانے کی تو صلاحیت یہ ہے نا کہ کھائے تو توانائی آئے انسان کے اندر، قوت آ جائے، چلنے کی طاقت آ جائے. بیمار کے بعد بھی کہتے ہیں کہ صاحب انہوں کچھ کھلاؤ پلاؤ ہے، تھوڑا جہا تندرست ہوئے. طعام جو ہے صحیح، اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے. لیکن ایک طعام وہ ہے کہ اس کے بعد اور زیادہ توانائی کام ہو جائے، وہ یہ ہے طعام جو دوسروں کی محنت کے اوپر آدمی کھاتا ہے. اس کی توانائی اسی طرح کم ہوتی چلی جاتی ہے، خواہ وہ فرد ہو خواہ وہ قوم ہو. صحیح کی اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی، پھر محنت کر کے کھانے کی عادت ہی نہیں رہتی اس کے لیے. طعام الاثیم قرآن ہے. یہ ہے وہ رزق جس کو زقوم کہا گیا ہے. ذق انکا انت العزیز الکریم. یہ ہے وہ دولت کے انبار ہیں، بہت بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت کریم بھی ساتھ ہے کہ بڑا معزز سمجھتا تھا. ان کی بارگاہ میں جب وہ استقبالیہ میں وہ پڑھا جاتا ہے نا، اس کے ہاں کا جو
فریم کر کے پھر جو دیا جاتا ہے، اس میں القاب ان کے جو ہوتے ہیں وہ ذرا دیکھیے، عزیز و کریم تو دو ہی لفظ ہیں صاحب، دنیا بھر کے اوصاف ان کے ہاں، اس لیے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ غریبوں اور محنت کشوں کی دولت کو سلب کیا تھا۔ ذک انا کا انتن، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ پہلے انا کا بھی کہا پھر انتا بھی کہا، اس میں بڑی شدت سے ایک چیز بیان کی جاتی ہے، چکھ اس کو، کھا اس کو، بہت بڑا بنا پھرتا تھا، مترفین میں اس کا طبقہ تھا۔ یہ ہے وہ رزق عزیزان من جس کے متعلق وہ کہا گیا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے، اس رزق سے محنت کرنے کی عادت ہی نہیں رہتی، پھر وہ فرد بھی اس طرح سے مزمل ہو جاتے ہیں اس کے قبا، قومیں بھی اس طرح سے تباہ ہو جاتی ہیں، دوسری قوموں کے ہم دوست چلنے کے وہ قابل ہی نہیں رہتی۔ اس طرح سے اگر مانگ تانگ کے کہیں سے روٹی کھا کے گزارا بھی کیا، لیکن اس رزق سے اور توانائی کام ہوتی چلی گئی، اس رزق سے موت اچھی۔ کیا بات کیا گیا ہے، یہ شخص ہے، یہ ہے شجرۃ الزقوم عزیزان من۔ فمالئون منہ البطون، ٹھیک ہے، پیٹ تو بھر جائے گا، توانائی نہیں آئے گی اس سے۔ کیا اشارہ ہے؟ فزیکلی آپ گن لیں گے ان کے ہاں تو ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے دولت کے، انسانیت کی رمق اس سے نہیں خریدی جا سکے گی۔ فشاربون علیہ من حمیم، پینے کے لیے بھی قرآن نے دو ہی قسم عذاب میں پانی بتائے ہیں، اور وہ پودوں کی مثال دے کے بتایا۔ ایک تو ابلتا ہوا پانی، پودا کھیتی اس کی زندگی پانی پہ ہوتی ہے، اسی سے وہ پھوٹتی ہے کونپل، اسی سے وہ بڑھتا پھولتا پھلتا ہے، لیکن اگر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے اچھا بھلا پودا بھی جھرمر ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف قرآن نے ایک دفعہ کہا کہ اگر وہ برفیلا پانی، برف جیسا یخ بستہ پانی ہو، جب بھی مرجھا جاتا ہے وہ، افراط و تفریط دونوں مار دیتی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ افلاس سے بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں، اس نے کہا ہے افراط زر سے بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ نہ کھولتا ہوا پانی اس کے لیے مفید ہوتا ہے، نہ یک بستہ مفید ہوتا ہے۔ کہا کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، ایک تو ضرورت ہوتی ہے نا انسان کی، بھوک لگی ہوئی ہے، ضرورت ہے، ایک روٹی کھا لے گا، دو کھا لے گا، چار کھا لے گا، اس کے بعد تو بھوک ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، بھوک احتیاج پوری ہو گئی۔ پینے کے لیے پانی کتنا پی لے گا؟ بہت ہی زیادہ دوپہر کے وقت بھاگا ہوا پیاسا آئے گا تو ایک گلاس کے بعد دوسرا گلاس آپ دے دیں گے، دوسرا پی لے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے، پیاس ختم ہو گئی۔ ان کے ہاں ایک بیماری لگتی تھی اونٹوں کو، پتہ نہیں ادھر کی جانوروں کو بھی، مویشیوں کو لگتی ہے، اسے جھوٹی پیاس کہتے تھے۔ جھوٹی پیاس میں مارا مارا وہ پھرتا تھا، پانی پیتا تھا، پیاس بجھتی نہیں تھی۔ غور فرماتے ہیں آپ، یہ نظام سرمایہ داری، یہ سرمایہ داروں کا نقشہ کیا کھینچا ہے؟ ضرورت کے لیے تو ایک حد متعین ہوتی ہے، اس سے زیادہ کتنا کروڑ پتی کیوں نہ ہو صاحب، وہ بھی اگر وہ بھوک اس کی 2 روٹی کی ہے 3 نہیں کھا سکتا، لیکن روپے کروڑوں بینک میں جمع کرتا چلا جاتا ہے، اس کی حد نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ضرورت نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس جو ہے وہ اس کو لیے چلے جا رہی ہے، یہ بھاگتا چلا جا رہا ہے، تھکا ہوا بھاگ رہا ہے، تاکہ قبر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ کہا کہ وہ پانی جو ہے وہ اس پیاسے اونٹ کی مانند ہے، ان کی کیفیت، پانی پیتا ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے،